بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز کہانی میں خوش آمدید۔ کہانی کا نام ہے ادھوری کہانی۔ صنم کا گھر راولپنڈی ریلوے لائن کے نزدیک تھا۔ بچپن سے اسے ٹرین اور ریلوے اسٹیشن کے پاس لگے بڑ کے درخت سے محبت تھی، مگر صنم کی والدہ سخت مزاج خاتون تھی۔ انہیں لڑکیوں کا گھر سے باہر بلا وجہ نکلنا پسند نہیں تھا۔ دن میں 2 بار صنم کو موقع ملتا کہ وہ ٹرین کو نزدیک سے دیکھ سکے اور اسٹیشن میں موجود بڑ کے درخت کو چھو سکے۔ یہ موقع اسے کالج آتے جاتے میسر ہوتا۔ صنم کو کالج جانے سے زیادہ لگاؤ تو بڑ کے درخت اور ٹرین سے تھا۔ وہ بڑی محبت اور شائستگی سے بڑ کے درخت پر ہاتھ رکھتی اور کہتی، تم کو معلوم ہے نا میری چاہ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے ایک دن وہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ دیکھنا میں اس کے ساتھ یہاں سے اس ٹرین میں بیٹھ کر دور کہیں کسی وادی میں جا کر اپنی زندگی بسر کروں گی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ صنم نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ماں اب جلد از جلد صنم کو پیادیز سدھارنا چاہتی تھی۔ جب سے کالج ختم ہوا تھا صنم گھر کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اب نہ تو بڑ کے درخت کو چھو سکتی تھی اور نہ ہی ٹرین کی پٹری پر بھاگ کر ٹرین پکڑنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ مگر وہ روز مغرب سے پہلے چھت پر جاتی اور دیوار کی منڈیر پر بیٹھ کر آتی جاتی ٹرین کو دیکھتی اور درخت کو دور سے دیکھ کر کہتی، یار دعا کرو نا وہ آ جائے، وہ جسے مجھ سے پیار ہو، وہ جو میرے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ دیکھو ماں رنگ رنگ کے رشتے دیکھ رہی ہے۔ ایسا چلتا رہا تو ماں مجھے یوں ہی کسی سے بیاہ دے گی اور پھر محرم کے جلوس کے لیے حفاظتی طور پر تعینات کی گئی پولیس میں سے صنم کو اپنا شہزادہ مل گیا۔ 8 محرم کی شام جب صنم چھت پر گئی اور اس نے بڑ کے درخت کے پاس خوبرو نوجوان کو ڈیوٹی پر تعینات پایا تو جیسے اس کی عید ہو گئی۔ صنم کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ دل ہی دل میں بول اٹھی، یا اللہ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ واہ کیا خوبصورت نصیب پایا تو نے صنم۔ مگر تقدیر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈیوٹی پر تعینات جوان کی نظر جب صنم پر پڑی، دونوں کی نظریں دور سے ایک دوسرے سے چار ہوئی۔ اس لمحے دونوں کو ایک دوسرے سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ نہ جانے صنم نے کچھ لمحوں میں کتنے خواب سجا لیے تھے۔ دونوں کی نظروں نے ایک دوسرے سے پسندیدگی اظہار بھی کر لیا تھا۔ دور سے ایک دوسرے کو دیکھنا اور مسکرا دینا، یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ 10 محرم کی شام کو صنم نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج آواز دے کر اپنی محبت کا اظہار کر لے گی، مگر ٹھیک اسی لمحے شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے اور گولیاں چلنے لگیں۔ صنم نے ڈر کے مارے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب گولیوں کی آواز بند ہوئی تو صنم نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے وہی اسٹیشن تھا، وہی بڑ کا درخت تھا، مگر خون تھا، اس کے محبوب کا خون تھا اور لاش تھی۔
لوگ خوف کے مارے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ صنم پتھر کی مورت بنے پھٹی ہوئی نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک زوردار بارش برسنے لگی اور ہوا کا ایک تیز جھونکا بڑھ کے درخت کا پتا اڑاتے ہوئے صنم کے چہرے کے پاس لا کر چپکا گئی، جیسے اس پتے نے صنم سے کہا ہو، سنو، تمہیں نہیں معلوم، کچھ محبت کی کہانیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ تمہاری تلاش ختم ہوئی۔